راجپوتوں کی تاریخی عظمتوں کا امین قلعہ دراوڑ۔ برِ صغیر میں سلطنت درانی کے زوال کے دن تھے جب عباسی خاندان نے اچ شریف کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی۔ 250 سال حکومت کرنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف پرآسائش محلات تعمیر کروائے تو دوسری طرف کالج، ہسپتال اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جن پر تاریخ کی کئی یادیں عبارت ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایسی ہی ایک یادگار کے بارے میں ہے جسے قلعہ دراوڑ کہتے ہیں۔ تاہم چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ قلعہ دراوڑ ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر صحرائے چولستان میں واقع ہے۔ ماضی کی عظیم تہذیب کی گواہ یہ عظیم الشان عمارت اپنے آپ میں ایک تاریخ سموئے ہوئی ہے۔ قلعہ دراوڑ کی تعمیر اور اس کے نام کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ قلعہ 9ویں صدی میں رائے ججا نے تعمیر کروایا، جو ایک راجپوت حکمران تھا، جبکہ مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں یہ قلعہ تعمیر کروایا، اس لیے اسے دیو راول قلعہ کا نام دیا گیا، جو بگڑ کر ڈیوا راوڑ اور پھر دراوڑ بن گیا۔ قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک اور روایت کے مطابق چندر بنسی قبیلہ، جو اصل میں جاٹ بن سندھ بن حام بن نوح علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اس قبیلے میں شری کرشن جی مہاراج کا جنم ہوا، جن کی اولاد میں ایک خوش بخت اور جنگجو راجہ بھٹی پیدا ہوا، جو نسلاً تو جاٹ تھا مگر وسیع و عریض سلطنت کی وجہ سے تاریخ میں راجپوت مشہور ہوا۔ اس کی اولاد میں سے کئی راجے اور مہاراجے ہوئے، جن میں ایک راول دیو راج جٹ بھٹی بھی تھا۔ راول دیو راج وادی ہاکڑا چولستان کا عظیم حکمران تھا۔ اس خطے کی زبان وہی تھی جسے اب سرائکی کہا جاتا ہے۔ سرائکی میں دال کو عموماً ڈال پڑھا جاتا ہے، مثلاً درانتی سے ڈاتری، دادا سے ڈاڈا اور دیوا سے ڈیوا وغیرہ۔ اس لیے راجہ دیوا بھٹی کو ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ دیوا سنسکرت کے لفظ دیوتا سے نکلا ہے، جسے مختصر کریں تو دیو بنتا ہے، اور اور سنسکرت میں قلعہ یا کوٹ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ راجہ دیو نے چولستان میں جو قلعہ تعمیر کروایا اسے دیو اور یا ڈیوا اور یعنی راجہ دیوا بھٹی کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ جیسلمیر ریاست کا حصہ تھا، جسے نواب آف بہاولپور محمد خان اول نے 1733 میں راول سنگھ کو شکست دے کر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ 1747 میں جیسلمیر کے راجہ راول سنگھ نے قلعے پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 804 میں نواب مبارک خان نے دوبارہ قلعہ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یوں یہ قلعہ ہمیشہ کے لیے ریاست بہاولپور کا حصہ بن گیا اور بہاولپور کے حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ بنا رہا۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً اس کی تزئین و آرائش کی جاتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے سے آہستہ آہستہ اس پر توجہ کم ہوتی گئی اور اب یہ قلعہ خستہ حالت میں بدلتا جا رہا ہے۔ یہ قلعہ اب بھی نوابوں کی ملکیت ہے۔ قلعہ دراوڑ کی موجودہ شکل عباسی حکمرانوں کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قلعہ کی 30 میٹر بلند بل کھاتی دیواریں قلعہ کے جاہ و جلال کی عظیم داستان بیان کرتی ہیں۔ اس قلعہ میں آپ کو فارس، تیموری اور ہندو طرز تعمیر کی مشترک خوبیاں نظر آئیں گی۔ عباسیوں نے قلعے میں کئی نئی تعمیرات کروائیں، جن میں ایک شاہی مسجد بھی ہے، جسے دلی کے لال قلعے کی موتی مسجد کی طرز پر بنایا گیا۔ قلعے میں سرنگوں کا ایک جال بھی بچھایا گیا تھا، جو دوران جنگ خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، جنہیں بعد میں سیکورٹی خدشات کے باعث حکومت پاکستان نے بند کروا دیا۔ قلعے کی بیرونی دیواروں کو پکی اینٹوں سے آراستہ کیا گیا ہے، جو اچ شریف سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک لوگوں کی قطار کی صورت میں یہاں پہنچائی گئی۔ اس کی کل 42 فصیلیں ہیں۔
جن پر کی گئی نقش و نگاری ماہرین تعمیرات کے ذوق کی اعلیٰ مثال ہے۔ مرکزی دروازے سے قلعے میں داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض صحن میں ایک توپ کھڑی ہے۔ قلعے میں 40 پلوں سمیت ایک کنواں، ایک مرکزی دروازہ اور ایک بڑا تالاب ہے جو سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ تمام مرکزی عمارتیں، پھانسی گھاٹ، تہہ خانے، چبوترے اور قلعے کے اندر موجود چھوٹی مسجد خستہ حالت میں نظر آتی ہے۔ محل کے ایک حصے میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی تھی۔ تاریخی عمارتوں کی طرح قلعہ دراوڑ میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جائے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔